ملک میں 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کا امکان۔ اوگرا نے قیمتوں میں رد و بدل کی ورکنگ مکمل کر لی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9.57 فی لیٹر اضافہ متوقع۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 6.95 فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن 31 جنوری کو جاری کرے گا۔ پاکستان ایران میں جنگ یا اقتصادی پابندیوں کے حق میں نہیں۔ پاکستان اور یورپ کے درمیان تجارتی حجم 12 ارب یورو سے زائد ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا، صدر زرداری کی یو اے ای کے صدر سے ملاقات میں سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے مسائل کے جلد حل اور سرمایہ کاری میں اضافہ ممکن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران، بنگلہ دیش اور گھانا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم نے ڈیووس کانفرنس میں عالمی سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے سرمایہ کاری امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ سانحہ گل پلازہ کی رپورٹ آج کابینہ کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازہ میں غفلت کسی بھی صورت برداشت نہیں ہوگی اور سزا دی جائے گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، رپورٹ پڑھنے بغیر جوڈیشل کمیشن کے قیام پر غور ممکن نہیں۔ رپورٹ پڑھ کر تمام محرکات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تحقیقات میں شفافیت کے لیے ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ کچھ لوگ سانحہ گل پلازہ پر سیاست کر رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہائی انٹینسٹی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزولو کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی پر مبنی چالیں جسمانی چالوں کی جگہ لے لیں گی۔ جنرل عاصم منیر نے روہی ای اسکلز لرننگ ہب کا افتتاح کر دیا۔ ای ایم ای ریجنل ورکشاپ کے دورے کے موقع پر انہیں جدید پلیٹ فارمز کی دیکھ بھال سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جامعہ کراچی کا دورہ۔ اساتذہ اور طلباء نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ قومی سلامتی اور عوام اور افواج پاکستان کے اتحاد کے عزم کا اظہار۔ اساتذہ کی جانب سے غیر مصدقہ معلومات کے نقصانات پر زور۔ طلباء کا سوشل میڈیا پر دشمن بیانیے کو ناکام بنانے کا اعلان۔ مس اور ڈس انفارمیشن پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تفصیلی آگاہی دی گئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے چینی قونصل جنرل یاؤ شیرن کی الوداعی ملاقات۔ چینی قونصل جنرل کی خدمات کو سراہا۔ کہا، پاک چین دوستی کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاکستان چین دوستی خارجہ پالیسی کا مضبوط ستون ہے۔ سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ یاؤ شیرن نے کہا، پاکستان کے عوام کا مشکور ہوں، بہت سی یادیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پاکستان اور چین کے عوام اخوت اور محبت کے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب نالے میں گرنے والی ماں بیٹی کی لاش مل گئی۔ 24 سالہ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے ملی۔ سیوریج لائن میں گرنے والی 9 ماہ کی بچی کی لاش ریسکیو ٹیم کو سگیاں سے ملی۔ پولیس اور دیگر اداروں نے لاپتہ بچی کی تلاش کے لیے مشترکہ آپریشن کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ غفلت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد کو معطل کر دیا گیا۔ فیصل آباد تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ ملکہ آباد میں افسوسناک واقعہ۔ سیوریج کے گندے جوہر میں گرنے سے 2 سالہ بچی جاں بحق پروین کی لاش ریسکیو ٹیم نے نکال کر ورثاء کے حوالے کر دی۔ ملک آباد کے رہائشی علاقوں کے ارد گرد گندے پانی کے جوہر بنے ہوئے ہیں۔ مرکزی سڑک سے بھی شہریوں کا پیدل گزرنا محال۔ مقامی مکینوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
سانحہ گل پلازا کے مزید 12 جاں بحق افراد کی باقیات آج ورثہ کے حوالے کرنے کا عمل جاری۔ پروف آف پریزنس کی بنیاد پر مزید متاثرین کی باقیات اہل خانہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق 30 سے زائد افراد کی موجودگی موبائل لوکیشن سے ثابت ہوئی۔ 18 افراد کی باقیات انتہائی خراب حالت میں ڈی این اے سیمپل حاصل نہ ہو سکے۔ اب تک مجموعی طور پر 49 جاں بحق افراد کی میتیں اور باقیات ورثہ کے حوالے۔ سانحہ گل پلازا میں غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے آزاد انکوائری کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں انکوائری رپورٹ کی تفصیلات پیش۔ رپورٹ میں سی سی ٹی وی فوٹیجز، شواہد اور ٹیکنیکل ٹیم کی فائنڈنگز شامل ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے سانحہ گل پلازا کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک اور اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اعلیٰ اختیاری کمیٹی میں اپوزیشن، ارکان اسمبلی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں۔ اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 74 سالہ علی اکبر کو فرانس کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک گرینڈ آرڈر آف میریٹن نائٹ بنا دیا۔ علی اکبر نے 50 برس سے پیرس میں اخبار فروشی کی خدمات انجام دی۔ لاطینی کوارٹر میں علی اکبر مقامی لوگوں میں بے حد مقبول ہے۔ اعزاز فرانسیسی صدارتی محل میں تقریب میں دیا گیا۔ 1973 میں علی اکبر پاکستان سے فرانس منتقل ہوئے۔ یہ اعزاز پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی باعث